اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شرک کیا ہے، اس کے اوپر آج تھوڑی بات کرتے ہیں۔ شرک سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو، کسی چیز کو، کسی جانور کو، کسی درخت کو، کسی پتھر کو اس سے وہ چیز مانگنا، اس پہ اس طاقت کا گمان کرنا جو طاقت خالق کے پاس ہے، جو اللہ کے پاس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو شریک کرتا ہے۔ اب عام طور پہ جو شرک وہ کرتے ہیں جن کا تھوڑا ایمان کمزور ہوتا ہے، یعنی جن کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، یعنی اللہ رازق ہے، اب ایک شخص جو ہے اس کو یہ ڈر ہے کہ کوئی میرے رزق جو ہے وہ نہ چھین لے، یا کوئی مجھے رزق دے دے، یہ توقع رکھتا ہے، حالانکہ رازق اللہ کی ذات ہے۔ اب اگر کسی ذریعے سے آپ کے پاس رزق پہنچا ہے تو اللہ نے پہنچایا، وہ اس کو ایک ذریعہ بنا کے، لیکن وہ رزق جو بھیجا ہے آپ کو وہ اللہ نے بھیجا ہے۔ اسی طرح آپ کا کوئی مسئلہ بن گیا، آپ کو پریشانی لگ گئی ہے، تو آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے، نکلتے ہیں۔ دعا کروانا شرک نہیں ہے، لیکن جا کے یہ کہنا کہ تم میرا یہ کام کروا دو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر وہ کام ہو جائے تو یہ کہہ دینا کہ یا سمجھ لینا یا لوگوں کو بتانا کہ فلاں شخص جو ہے اس نے یہ میرا کام کیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اسی طرح آپ آگے چلتے ہیں تو بعض اولاد کے معاملے میں کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا حکم ہے، اولاد جو ہے یعنی کسی زیرو نے دنیا میں جو آنا ہے، یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا نا۔ اب کب اولاد پیدا ہونی ہے، کتنی اولاد پیدا ہونی ہے، یہ سارے فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ اب اس پرپز کے لیے بعض کا کسی کے پاس جانا اور کوئی چڑھاوا چڑھانا، اور اس خیال کے ساتھ کہ یہ جو ہے میری یہ مراد پوری کر دے گا، حالانکہ یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کسی کو پیدا کرنا، کسی کتنی عمر ہے، بچہ بچی پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس کے اختیار میں؟ یہ خالق کے اختیار میں۔ خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ شرک بہت سنگین جرم ہے، بہت سنگین گناہ ہے، کیونکہ یہ آپ اپنے خالق اللہ کے مقابلے میں کسی اور کھڑا کر رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ آپ نے اختیارات تقسیم کر دیے اپنی سوچ کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق۔ شرک ہے، یہ سادہ زبان میں یہ ہے کہ ایسی تمام چیزیں جو اللہ کے کنٹرول پہ ہے، جس میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کرتے ہیں، جس میں نے بتایا کہ زندگی دینا، زندگی ختم کرنا، اولاد دینا، اولاد نہ دینا، اولاد میں پھر کتنی بچیاں دینی، کتنے بچے دینے ہیں، یہ سارے فیصلے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کوئی بیماری آ گئی، اس کا علاج آپ کروا سکتے ہیں، دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں، ادویات کر سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں اور کروا بھی سکتے ہیں دعا، اور وہ دعا اللہ کے سامنے کر رہا ہے نا، وہ شخص جو بھی کر رہا ہے خالق کے سامنے کر رہا ہے، اسی کے سامنے کر رہا ہے جو دینے والا، جس کے اختیار میں یہ سارا کچھ ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کئی بار وہ غیب کے علم کی بحث چل پڑتی ہے، اور ہمارے ہاں مختلف جو مسالک ہیں، میں ان مسالک کی بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ بڑا سمپل سا فارمولہ ہے کہ نہ کوئی انسان، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی جانور، نہ سورج، نہ چاند، کوئی بھی ایسی چیز وہ اختیار نہیں رکھتی جو اللہ کے پاس ہے۔ اور اس کے پاس جانا، یعنی اللہ کے علاوہ ان چیزوں کے پاس جانا کسی حاجت کے لیے، اس پرپز کے لیے، یہ شرک ہے، سیدھا سیدھا۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ فوری طور پہ معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ سے گڑ گڑا کے فوری طور پہ معافی مانگ لینی چاہیے، اور امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے اور معاف کریں گے۔ کام اس وقت ہوتا ہے چاہے سفارش سے ہو، بات کا اکثر بغیر سفارش کے ہو جاتے ہیں۔ میرے اپنے زندگی کے بہت سارے تجربات ہیں کہ کوئی سفارش نہیں، کچھ نہیں، کوئی پہلے جانتا نہیں بندہ، تو گئے اس نے کام کر دیا ہمارا، کیوں کہ اللہ کا حکم تھا۔ اس طرح رزق ہے،
صحت ہے، عمر ہے ہماری، یہ ساری چیزیں بھی یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں. اب میرا ٹائم طے ہے، ادھر اس اللہ تعالیٰ نے میرا ڈیٹ، ٹائم، دن وہ لکھ دیا ہوگا جب انہوں نے مجھے بلانا ہے واپس. اب اس میں ایک لمحہ میری زندگی کوئی شخص بڑھا نہیں سکتا، کوئی چیز بڑھا نہیں سکتی، کوئی دیوتا، کوئی دیوی، کوئی سورج، کوئی اتار، کوئی چیز میرا ایک لمحہ میری زندگی میں نہیں بڑھا سکتی. وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طے کر لیا اس وقت پہ میں نے چلے جانا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار ہمیں بڑا دھچکا لگتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اچانک دنیا سے چلا جاتا ہے. تھوڑا دیر پہلے اس آپ ملاقات بھی ہوئی تھی، بعض کا آپ سے گپ شپ بھی اس نے کی ہوتی ہے، لیکن اچانک اس کی پتہ لگتا ہے جی ہارٹ فیل ہو گیا جی. اب ظاہر ہارٹ ہی فیل ہونا ہے نا، جب جان نکلی تو ہارٹ نہیں بند ہونا ہے سب سے پہلے. تو وہ ہمیں بہانا کہ ہوتا ہے جی ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو ہاں، اب یہ میں نہیں کہتا کہ آپ جو ہے اب لتھارجک ہو کے گھر پہ بیٹھ جائیں اور بیڈ پہ لیٹے رہیں، کیونکہ جو آپ کی زندگی لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ بیڈ پہ لیٹ کے بیمار بن کے گزارنی ہے یا صحت مند ہو کے چلتے پھرتے گزارنی ہے. اس کے لیے آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا. آپ متوازن خوراک لیں گے، کیونکہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ایک مثال ہے نا، کہ مناسب خوراک لیتے تھے اور پرہیزی چیزیں کھاتے تھے، جن چیزوں سے تکلیف ہوتی وہ نہیں کھاتے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ اپنا وزن شزن بھی ان کا بڑے سمارٹ تھے، جو علماء کرام بیان کرتے ہیں حلیہ مبارک. تو ان کا جو جسم ہے، ان کا پیٹ جو ہے بالکل سیدھا تھا، ہماری طرح نکلا ہوا نہیں تھا. تو مین چیز یہ ہے کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اگر کوئی بیماری آ جائے اس کے لیے آپ نے دعا بھی لینی ہے اور دعا بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو لائف، جتنے لمحات، جتنے دن، جتنے گھنٹے، جتنے سال ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں، وہ نہ بڑھ سکتے ہیں نہ کم ہو سکتے. لیکن اس دوران کوالٹی آف لائف جو ہے وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرے گی کہ ہم اس کو کس طریقے سے اپنے جسم کی طرح ایکٹیو رکھیں کہ ہم چلتے پھرتے پوری زندگی گزارے. اور اس کے بعد جب ٹائم ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ ایک بہانہ اس دن بننا ہے اچانک ہی، یہی کہنا کسی نے جی کہ اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور چلے گئے. تو ان شارٹ یہ ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور شرک بڑا سادے سی اس کی ڈیفینیشن جو میں سمجھاؤں ایز اے عام آدمی کے طور پہ، کہ اس اللہ کے جو اختیارات ہیں، اللہ کی جو پاورز ہیں، اس کے اندر کسی اور کو شریک ٹھہرانا. اب غائب کا علم میں تھوڑا اس کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، اب اللہ اپنی جو پاورز ہیں ان میں سے بعض کا تھوڑی طاقت کسی وقت کسی کو دے سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ تو مالک ہے نا ان چیزوں کے. تو اگر کسی نے کوئی غائب کی بات بتا دی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو وہ تھوڑا علم دے دیا ہو وقتی طور پہ. اس طرح نبی پاک اس سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں، وہ عین اللہ کے مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ جب ضرورت محسوس ہوئی ان کو وہ علم عطا کرتے رہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ سارے علوم جو ہیں بیسیکلی ہیں کس کے؟ دینے والے کے. اور دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمارے خالق. تو سمپل اس تھنگ کہ جب بھی کوئی کام کریں ذہن میں یہ رہے، اگر آپ کسی سے دعا کروانے جا رہے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ان سے دعا کروائی جا سکتی ہے. ڈبے پیر نہ ہو، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جھوٹے پیر جو ہوتے ہیں. اچھا، ان سے دعا ہی کروائیں. آپ یہ نہ کہیں جی کہ یہ کر دو جی سر ہمارا کام، حضور یہ ہمارا کام کر دو، وہ نہیں کر سکتا. ہاں، دعا، آپ دعا کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں اگر وہ دعا کرنا چاہیں. جو بھی شخصیت کوئی ہیں، کوئی بڑے عالم ہیں، کوئی بڑے مفتی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، کوئی پرہیزگار ہیں. کئی بار لوگ کہتے ہیں بچوں سے دعا کرو، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے. تو دعا ہی ہو سکتی ہے، ان کا کام دعا کرنا ہی ہے. کرنا نہ کرنا خالق کا کام ہے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا یہ، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں شرک آ جائے گا. سمپل ایک درمیانی ایک بڑی نازک سی لائن ہے جس کو کراس نہیں کرنا ہمیں
اگر کراس کر گیا تو پھر شرک کر دیا، اور شرک کر دیا تو اللہ کے ساتھ کسی کو ہم نے شریک ٹھہرا دیا، اور خالق کے ساتھ جب ہم شریک ٹھہرائیں گے تو بہت بڑا گناہ۔ تو آج تک، ابھی تک اگر اس غلط کنسپٹ کی وجہ سے ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے پروردگار ہمیں اس کی معافی عطا فرما، اور آئندہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے سیدھے راستے پہ چلیں، اور ہم سے اس طرح کی کوتاہیاں نہ ہو جائیں، غلطیاں نہ ہو جائیں جس سے ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔